प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी हकीकत सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर दिल लरज उठेगा, जिस्म की रूह तक कांप जाएगी। दुनिया में औरत को रहमत कहा जाता है, माँ कही जाए तो जन्नत, बेटी हो तो रहमत, बहन हो तो इज्जत और बीवी हो तो सुकून। मगर अफसोस, कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में अल्लाह खुद फरमाता है कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून नहीं, तुम हमेशा के लिए परेशानी का निशान बनकर रहोगी। ऐसी औरतें चाहे सोने के महल में रहें या मट्टी की झोंपड़ी में, इनके दिल में एक ऐसी आग जलती रहती है जो दुनिया की कोई दौलत, कोई मोहब्बत और कोई आसाइश बुझा नहीं सकती। वो औरतें दिन में हंसती हैं मगर रात के अंधेरे में तकिए भिगो देती हैं। लोग समझते हैं शायद किस्मत ख़राब है, शायद वक्त बुरा है, मगर हकीकत इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक है। प्यारी बहनों, जब औरत अपने रब के हुक्म को तोड़ती है, जब वो अपने घर को आजमाइश का मैदान बना देती है, जब वो अपनी ज़बान, अपना गुरूर और अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की इताअत पर गालिब कर देती है, तो फिर उसके हिस्से में सिर्फ रोना, टूटना और अंधेरे ही रह जाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह भी अगर उसे खुश करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि जब अल्लाह नाराज़ हो जाए तो ना शौहर की मोहब्बत काम आती है, ना माँ बाप की दुआएं, ना सोना, ना दौलत, ना ही दुनिया की कोई ताकत। प्यारी बहनों, आज मैं आपको 5 ऐसी औरतों के बारे में बताऊंगा जिनके लिए अल्लाह खुद फरमाता है कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी आजमाइश में गुजरेगी, तुम्हारा दिल कभी मुतमईन नहीं होगा, तुम्हारा नसीब कभी खुशी को छू नहीं पाएगा। कौन है वो औरतें? इनके दिल में ऐसा कौन सा गुनाह होता है जिसकी सज़ा पूरी ज़िंदगी मिलती है? और अगर इन औरतों में हम में से कोई भी शामिल हो तो क्या करना चाहिए? आइए वक्त ज़ाया किए बगैर इन राज़ों से पर्दा उठाते हैं। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की एक ऐसी हकीकत सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर रूह कांप उठेगी और दिल ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि कहीं ये किस्सा हमारी ज़िंदगी का आईना तो नहीं। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से एक तवील सफ़र पर रवाना हुए। सफ़र दुश्वार था, धूप का सूरज आग बरसा रहा था, कदम थक कर लड़खड़ा रहे थे और साथ रखा हुआ खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था। पानी का आखिरी कतरा भी लबों को तरकिए बगैर सूख गया था। मगर चूंकि दिल में अल्लाह पर भरोसा था, इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने परेशानी के बजाय सब्र का दामन थामे सफ़र जारी रखा। चंद कदम आगे गए ही थे कि एक फ़कीर और गरीब बस्ती नजर आई। कच्ची ईंटों के घर, दराड़ों वाली दीवारें, टूटी छतें, भूख और गरीबी से झलकते चेहरे। दिल में ख्याल आया कि ये मिस्कीन लोग भला मुझे क्या दे सकेंगे। मगर उम्मीद और यकीन के साथ आप एक टूटे फूटे दरवाजे तक पहुंचे और दस्तक दी। दरवाज़ा खुला तो सामने एक कमज़ोर, आंसुओं से भीगा चेहरा लिए औरत खड़ी थी। मगर जैसे ही उसने आपको पहचाना, वो कपकपाते दिल के साथ आपके कदमों में गिर पड़ी। आंखों से आंसू बह निकले और लरसती आवाज़ में कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, मैं मुद्दत से आपके दीदार की आरज़ू दिल में लिए बैठी थी, मगर भूख और बेबसी ने मेरे वजूद से हिम्मत छीन ली, इसलिए आप तक न पहुंच सकी। वो अदब व एहतराम के साथ आपको अंदर ले गई, एक पुराने टाट पर बिठाया, जो कुछ घर में था वो खिदमत के लिए पेश किया। फिर लरसते लहजे में कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, जब भी आप अल्लाह से हम कलाम होने को तूर तशरीफ़ ले जाएं तो मेरे बारे में अपने रब से ज़रूर पूछिएगा कि आखिर मैं हमेशा रोती क्यों रहती हूँ, मेरी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं, क्या वाकई मेरी तकदीर में हमेशा के लिए गम लिख दिया गया है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत की बात सुनी और वादा फरमाया। फिर सफ़र मुकम्मल करके कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलाम हुए। जब वापसी का सफ़र शुरू किया तो वही बस्ती फिर सामने आई और उस मज़लूम औरत की बात याद आ गई। आप उसके घर पहुँचे, दरवाजे पर दस्तक दी। औरत भागती हुई बाहर आई, चेहरे पर उम्मीद, दिल में खौफ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत ठहरे हुए लहजे में फरमाया, ए औरत, मैंने तेरे बारे में अपने रब से सवाल किया तो मेरे अल्लाह ने वही में फरमाया है कि 5 किस्म की औरतें ऐसी हैं जिनके नसीब में मैंने हमेशा के लिए परेशानियां, बेसुकूनी और आंसू लिख दिए हैं। चाहे वो महल्लात में रहें या तन्हाई के कच्चे घरों में, उनका दिल कभी सुकून नहीं पाता। और ए औरत, शायद तू भी उन्हीं में शामिल है, इसीलिए तेरी आंखों के आंसू नहीं रुकते और तेरी जिंदगी चैन नहीं पाती। ये सुनकर वो औरत रोते हुए बोली, ए अल्लाह के नबी, जल्दी बताइए वो कौन सी औरतें हैं जिनके बारे में मेरे रब ने ऐसा सख्त फरमान फरमाया है, कहीं मैं भी उन्हीं में शामिल ना हो जाऊं। तो प्यारी बहनों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत की बेकरारी को देखते हुए आहिस्ता से फरमाया, पहली औरत जिसे मेरा रब फरमाता है कि मैं कभी खुशियां नसीब नहीं करूंगा, जिसके घर की दहलीज पर किसी रहमत का साया भी नहीं ठहरेगा, वो पहली औरत वो है जो अपनी जुबान से अपने ही घर का चिराग बुझा देती है, यानी शोहर की इज्जत को लोगों में रुस्वा करती है, उसके राज दूसरों को बताती है, उसके ऐबों को बस्ती में उछालती है और उसके एहतराम को अपने कदमों तले रौंद देती है। ऐसी औरत की जुबान तलवार की मानिंद होती है, जो जिस्म नहीं बल्कि दिल के टुकड़े कर देती है।
وہ اپنی سہیلیوں، ہمسایوں، حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی کمائی، اس کی شکل، اس کی عادتوں اور اس کے گھرداری کے طریقے تک کا مذاق اڑاتی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتی کہ عورت کی زبان اگر شوہر کی عزت کا پردہ چاک کرے تو اللہ آسمانوں سے اس گھر کا پردہ اٹھا لیتا ہے۔ پھر نہ ان دیواروں میں محبت رہتی ہے، نہ برکت، نہ سکون، نہ رزق۔ ایسی عورت چاہے لاکھ نمازیں پڑھ لے، قرآن کی تلاوت کرے یا صدقے دے، مگر جب شوہر کی عزت کی دھجیاں اس کی زبان سے اٹھتی ہیں تو فرشتے اس کے گھر کی چوکھٹ سے رحمت کو واپس موڑ دیتے ہیں۔ پیاری بہنوں، ایسی عورت کے چہرے پر مسکراہٹ بھلے دنیا دیکھے مگر اس کا دل اندر سے قبرستان کی طرح ویران ہوتا ہے۔ اس کی اولاد بے سکون، اس کی زندگی بے نور اور اس کا رزق ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، جو عورت شوہر کے راز کھول کر رکھ دے، میں اس کے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں، میں اس کے گھر سے برکت اٹھا لیتا ہوں اور میں اس کے دل سے سکون چھین لیتا ہوں، کیونکہ شوہر بیوی کو اپنا لباس کہتا ہے، اور اگر لباس ہی جسم کو بے پردہ کر دے تو پھر اللہ اپنا پردہ کیسے قائم رکھے؟ میرے کریم نبی نے بھی فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، مگر وہ عورت جو اپنے گھر والے کی عزت کا خون کرے وہ گویا اللہ کے فرمان سے بغاوت کرتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سی عورتیں اپنی ہی زندگی کو تباہ کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا کی محفلیں، واٹس ایپ کے گروپ، پڑوس کی بیٹھیں، وہاں وہ اپنے شوہر کی کمزوریوں کو فخری انداز میں بیان کرتی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ صرف باتیں ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ان کی تقدیر کی مٹی میں زہر گھول رہی ہیں۔ پیاری بہنوں، یاد رکھو، عورت جب شوہر کی عزت کو رسوا کرتی ہے تو اس کا گھر جنت نہیں رہتا بلکہ دھیرے دھیرے جہنم کا دروازہ بننے لگتا ہے۔ اس کی دعائیں ایک آسمان سے لوٹائی جاتی ہیں، اس کی راتوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے اور اللہ اس کے مقدر میں ایک ایسی بے سکونی لکھ دیتا ہے جو قبر تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یہی وہ پہلی عورت ہے جس کے لیے آسمانوں سے فیصلہ ہوا کہ میں اسے کبھی اطمینان نہیں دوں گا، کیونکہ اس نے اپنے شوہر کی عزت کا پردہ خود پھاڑ ڈالا۔ پیاری بہنوں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میرا اللہ فرماتا ہے کہ دوسری عورت وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت اور ادب بھول کر شوہر کے گھر میں جا کر اپنے ہی والدین کی بے قدری کرتی ہے، ان کی عزت کو زبان سے ٹھکراتی ہے، ان پر احسان جتاتی ہے یا انہیں اپنے پیروں تلے رونتی ہے۔ ایسی عورت کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے نصیب سے راحت اٹھا لیتا ہوں، اس کے رزق سے برکت چھین لیتا ہوں اور اس کی زندگی کو مسلسل آزمائشوں میں ڈال دیتا ہوں، یہاں تک کہ وہ قبر میں بھی بے قراری کے ساتھ جائے۔ یہ وہ عورت ہے جو شادی کے بعد والدین کی تربیت، ان کی تھکن، ان کے قرض، ان کی دعائیں سب بھول جاتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اب شوہر ہی سب کچھ ہے۔ مگر یاد رکھو، شوہر کا گھر جنت تب بنتا ہے جب بیٹی اپنی اصل یعنی والدین کو نہ بھولے۔ اگر وہ ان کے دل کو توڑ دے تو اللہ بھی اس کے نصیب کو ٹوٹنے دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا، جو عورت اپنے والدین کی ناقدری کرتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے دنیا میں بھی رلاؤں گا اور قبر میں بھی، کیونکہ جس نے ماں باپ کا دل توڑا اس نے میرے عرش کو لرزا دیا۔ پیاری بہنوں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میرا رب کہتا ہے کہ تیسری قسم کی وہ عورت ہے جس کے مقدر میں نے کبھی سکون نہیں لکھا، وہ عورت جو حسد، جلن اور دوسروں کی خوشی سے جلنے کو اپنا فخر سمجھتی ہے۔ وہ صرف دوسروں کی دولت، اولاد اور خوشحالی دیکھ کر کڑتی نہیں، بلکہ دل ہی دل میں یہ دعا کرتی رہتی ہے کہ کاش ان کی خوشیاں ختم ہو جائیں، ان کا گھر اجڑ جائے، ان کا رزق چھن جائے۔ ایسی عورت جب دوسروں کی خوشی پر روئے تو اللہ اس کے نصیب کو رلا دیتا ہے۔ وہ خود تو سکون نہیں پاتی مگر اس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کا رزق، عزت اور راحت بھی تباہ ہونے لگتی ہے۔ یہ عورت زبان سے نہیں تو دل سے بد دعا دیتی ہے اور جانتی نہیں کہ حسد سے پہلے دوسروں کا نہیں بلکہ خود اس کا دل جل کر راکھ بن جاتا ہے۔ حسد ایسا گناہ ہے جو شیطان کی پہچان بنا۔ اسی نے حسد کی وجہ سے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور حسد وہ آگ ہے جو سب سے پہلے حسد کرنے والے کو جلاتی ہے۔ ایسی عورت چاہے نماز روزہ کرے، قرآن پڑھے، لیکن جب اس کے دل میں دوسروں کی خوشی برداشت نہ ہو تو فرشتے اس کی عبادتوں کو آسمان پر جانے نہیں دیتے۔ وہ عورت پھول کی طرح باہر سے خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن اندر سے کانٹوں سے بھی زیادہ زہریلی ہوتی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو راکھ بنا دیتی ہے، اور فرمایا، ایک مومن کے لیے جائز نہیں
کہ وہ اپنے بھائی یا بہن کی خوشی سے جلے، کیونکہ حسد کرنے والا دراصل اللہ کی تقسیم سے ناراض ہوتا ہے۔ یعنی جب عورت کسی کی خوشی دیکھ کر جلتی ہے تو وہ اللہ کو گویا یہ کہتی ہے کہ تو نے اسے خوشی کیوں دی اور مجھے کیوں نہیں؟ اور یاد رکھیں، اللہ اپنی تقسیم پر اعتراض کرنے والوں کے نصیب سے سکون اٹھا لیتا ہے۔ پیاری بہنوں، ایسی عورت کی زندگی اکثر ان جلتی ہوئی لکڑیوں جیسی ہوتی ہے جس میں باہر دھواں کم ہوتا ہے مگر اندر آگ بھڑکتی رہتی ہے۔ وہ باہر ہنستی ہے مگر راتوں کو چپکے سے روتی ہے۔ وہ دوسروں کی خوشی چھیننے کی خواہش کرتی ہے مگر اللہ اس کی اپنی خوشیوں کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ اس کا گھر بھی بے برکت ہو جاتا ہے، رزق بھی کم پڑ جاتا ہے، شوہر اور اولاد سے محبت بھی دور ہو جاتی ہے، اور دل ایسا بے چین رہتا ہے جیسے کسی بے آب و گیا ریگستان میں بھٹک رہا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے جس عورت کے دل میں حسد کی آگ ہو میں اس کی زندگی میں کبھی ٹھنڈک نہیں دوں گا، وہ چاہے سونے کے بستر پر سوئے یا مٹی پر، اس کی نیند حرام ہوگی۔ پیاری بہنوں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میرا رب کہتا ہے کہ چوتھی عورت وہ ہے جس نے اپنے گھر کی بنیاد جھوٹ، دھوکے اور مکاری پر رکھی ہوتی ہے۔ وہ زبان سے میٹھے الفاظ بولتی ہے مگر دل میں فریب چھپائے رکھتی ہے۔ اس کی زندگی اندر سے کھوکھلے درخت کی مانند ہوتی ہے جو باہر سے ہرا دکھائی دے مگر اندر دیمک اس کی جڑیں کھا رہی ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسی عورت کو میں کبھی اطمینان نہیں دوں گا، کیونکہ اس نے میرے بندوں کے دل زخمی کیے، ان کے اعتماد کو توڑا اور سچائی کے نور کو اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دفن کیا۔ یہ عورت گھر میں ہنس کر بات کرتی ہے لیکن پس پردہ اپنے ہی ساس، نند، شوہر یا رشتہ داروں کے خلاف سازشیں کرتی ہے، محفلوں میں ہمدرد بنتی ہے لیکن اندر ہی اندر دوسروں کے گھروں کو توڑنے کی چالیں چلتی ہے، کبھی جھوٹے الزام لگا کر شوہر کو والدین سے لڑاتی ہے، کبھی اولاد کے ذہن میں نفرت بھرتی ہے، کبھی خاندانوں کو بانٹتی ہے۔ ایسی عورت نہ صرف اپنے گھر کی دیواروں میں آگ لگاتی ہے بلکہ اپنی تقدیر کے دروازوں پر بھی قفل لگا دیتی ہے۔ پیاری بہنوں، یہ وہ عورت ہے جو رشتوں کو مٹی کی مورت سمجھ کر جب چاہے توڑ دیتی ہے، مگر یاد رکھو اللہ کے ہاں رشتے دھاگے نہیں بلکہ امانت ہیں۔ جب عورت جھوٹ کو اپنی زبان کا زیور بنا لے تو اللہ سچ کو اس کی زندگی سے غائب کر دیتا ہے۔ خوشیاں آنکھوں کے سامنے آ کر لوٹ جاتی ہیں، رزق کم ہوتا جاتا ہے، بچے نافرمان بن جاتے ہیں اور شوہر کا دل ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جھوٹ ایمان کو جلا دیتا ہے اور دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جس نے فریب سے گھر بسایا اس کا گھر ریت پر بنایا ہوا محل ہے جو پہلی آندھی میں بکھر جاتا ہے۔ ایک بزرگ نے مثال دی، فریب کرنے والی عورت اس مکڑی کی طرح ہے جو اپنا جالا خود بنتی ہے مگر بھول جاتی ہے کہ ایک جھونکا آئے گا اور سب کچھ اڑا کر لے جائے گا۔ یعنی وہ عورت دوسروں کے لیے جال بنتی ہے مگر آخر میں خود اسی میں پھنس جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، ایسی عورت کے چہرے پر روشنی نہیں بلکہ تھکن اترتی ہے، اس کے گھر میں ہنسی نہیں بلکہ کھنک بھی خاموش رہتی ہے، اس کے نصیب سے محبت کا رس چھن جاتا ہے اور قبر تک اس کے دل کو قرار نہیں ملتا۔ پیاری بہنوں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میرا رب فرماتا ہے کہ پانچویں عورت وہ ہے جو اپنی عبادت، نیکی، دوپٹے، تسبیح اور نماز کے سہارے غرور کرنے لگتی ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتی ہے، اپنی برتری جتاتی ہے اور دل میں یہ گمان رکھتی ہے کہ اب اللہ اس سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ وہ نمازیں پڑھتی ہے مگر ریا کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کرتی ہے مگر دکھاوے کے لیے، سجدے کرتی ہے مگر دل میں تکبر بھرا ہوتا ہے۔ ایسی عورت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے اپنی رحمت چھین لیتا ہوں کیونکہ اس نے میری عبادت کو بھی اپنی بڑائی کا ذریعہ بنا لیا۔ پیاری بہنوں، یہ وہ عورت ہے جو راستے سے گزرنے والی غریب عورت کو حقارت سے دیکھتی ہے، سادہ لباس والی بہن کو کمتر سمجھتی ہے اور گھر میں نوکرانی یا کمزور بہو سے ایسا رویے کا اظہار کرتی ہے جیسے وہ انسان نہیں بلکہ مٹی کا پتلا ہو۔ وہ چاہے مہندی لگائے، ہاتھوں سے تسبیح پھیرے یا آنکھوں میں آنسو بھر کر روتی نظر آئے، مگر دل میں جب تکبر چھپا ہونا، اس کی نماز آسمان تک جاتی ہے، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ دل کو سکون ملتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جس عورت کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گی۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، 3 لوگوں کی عبادت اللہ کے عرش تک نہیں پہنچتی، ایک ریاکار، ایک والدین کا نافرمان، اور وہ عورت جو اپنے اعمال پر غرور کرے۔ ایسی عورت کی مثال ایسی شمع جیسی ہے جو خود تو روشنی دیتی ہے مگر اندر سے پگھل رہی ہوتی ہے، اس کی نیکیوں میں مٹھاس نہیں ہوتی، اس کے چہرے پر نور نہیں رہتا، صرف ظاہری بناوٹ جگمگاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس عورت کو ہمیشہ کے لیے پریشان رکھتا ہوں، کیونکہ جو عبادت میری خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے تھی، اس نے اسے دنیا کی واہ واہی کے لیے کر لی۔
प्यारी बहनों, देखो, मस्जिद के मेहराब से लेकर घर की चौखट तक इबादत के बाद अगर दिल में आजिज़ी नहीं, अगर दूसरे की तकलीफ से तकलीफ नहीं होती, अगर ज़ुबान अपनी बहन की अच्छाई बयान करने के बजाय उसकी कमज़ोरी बयान करे, तो फिर चाहे लाख दुआएं मांगो वो आसमान तक नहीं जातीं, क्योंकि अल्लाह गुरूर करने वालों के दिल में अपना नूर नहीं उतारता। ये वो 5वीं औरत है जिसके लिए अल्लाह फरमाता है, मैं इसे कभी सुकून नहीं दूंगा, क्योंकि इसने इबादत को भी अपनी अना का हथियार बना लिया। प्यारी बहनों, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सब औरतों को वो अक्ल, सब्र और समझ अता फरमाए जो हमें अपने आप को संवारने, घरों को आबाद करने और उस रब की रज़ा हासिल करने का रास्ता दिखाए। वो हमें ज़ुबान की गलतियों, दिल के हसद, माँ बाप की नाकदरी और तकब्बुर जैसे जहरीले गुनाहों से महफूज फरमाए। दोस्तों, अगर वीडियो आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें ताकि आपकी आवाज़ किसी और बहन की आंख खोलने का सबब बन जाए। मज़ीद ऐसी इबरत भरी, ईमान जगाने वाली और दिल को बदल देने वाली बातों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।